باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک ونستعینک یا ذا الجود والنعم یا ذا الفضل والکرم یا عالم السر والہمم یا خالق اللوح والقلم یا رب البیت والحرم الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التجلی التام والمجل الاتم مالک الحدوث سلطان القدم ابی العقول والنفوس والبشر وهو علة العلل ابی القاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخلیفته سید الاولیاء والوسیین امیر المؤمنین وعلى السیدة المعصومة الجلیلہ التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فابدت تاليات الأحرف أئمة الغر بل أبيها سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روح له الفداء وأرواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صلوات محمد ماہ محرم کا پہلا دن تھا، خداوند عظیم نے یہ شرف بخشا اور یہ توفیق بخشی کہ ہم ذکر سید الشہداء کے لیے دوبارہ حاضر ہو سکے، زندگی رہی اور یہ محرم ہم پا سکے، ادراک کر سکے، یہ ہمارے لیے خوشبختی اور سعادت ہے۔ بالکل ماہ رمضان کی مانند یہ عبادت ہے اور عظیم عبادت ہے۔ خداوند عظیم کا قرب حاصل ہوتا ہے ذکر حسین کے ذریعے سے اور ذکر آل محمد کے ذریعے سے، اور سید الشہداء محرم کی ابتدا ہی سے معرفت ان دو چیزوں کی کرنا بہت ضروری ہے، ایک مقام حسین کیا ہے اور دوسرا کربلا اور عاشور کیا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو اس عظمت کا ادراک ہو سکے کہ آپ جس عظمت کو پانے کے لیے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں۔ یہ مجالس کا سلسلہ 40 دن مسلسل دن رات جاری رہتا ہے، یہ عبادت خدا ہے جو آپ مسلسل انجام دیتے ہیں۔ جیسے ماہ رمضان میں ایک ایک ساعت اور ایک ایک گھڑی خداوند عظیم نے اپنی عبادت کی قرار دی ہے۔ روایت ہے کہ ماہ رمضان میں آپ کی سانسیں تسبیح خدا ہے اور آپ کا سونا عبادت خدا ہے۔ ماہ محرم بھی اسی طرح سے ہے۔ معصوم کی حدیث ہے، نفس المحموم فیہ تسبیح وہمہ لنا، عبادت مجلس میں بیٹھے ہوئے افراد، غم حسین میں مصروف افراد جو سانسیں لیتے ہیں یہ تسبیح خدا شمار ہوتی ہے، اور جو غم حسین منایا جاتا ہے یہ عبادت خدا شمار ہوتی ہے۔ لہٰذا خداوند عظیم نے یہ عبادت کے طور پر ان مجالس کو قرار دیا ہے، اور شرف و عظمت اور بڑھ جاتا ہے جب ان مجالس میں ذکر محمد و آل محمد، فضائل محمد و آل محمد بیان کیے جاتے ہیں، چونکہ یہ مجلس ویسے ہی اس ذکر مقدس سے نورانی ہو جاتی ہے۔ نام مقدس خداوند عظیم نے نور قرار دیا ہے تمام آل محمد کو۔ خلقکم اللہ انوارا، زیارت جامعہ میں یہ لفظ ہیں کہ خدا نے آپ کو نور خلق کیا، آپ کا ذکر بھی نور ہے، آپ کے اسماء بھی نور ہیں، اور جہاں پہ یہ ذکر ہوتا ہے وہاں پہ نور ہی نور خدا کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ لہٰذا ان مجالس کی ایک خاص نورانیت ہے اور ایک خاص خوشبو ہے ان مجالس کی، کیونکہ یہ تو حدیث میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں، آپ نے مجھ سے یہ حدیث سنی ہوگی، لیکن آپ کے قلب کی نورانیت کی خاطر میں اشارہ کرتا ہوں کہ ان مجالس میں کتنی بڑی نورانیت ہے کہ
کہ خدا نے جو شرف ہمیں بخشا ان مجالس میں شریک ہونے کا۔ یہ مجلس جب بپا ہوتی ہے، خداوند عظیم آسمان کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ ان مجالس میں شرکت کرو۔ کچھ فرشتے ہیں خدا نے جن کی ذمہ داری زمین پر لگائی ہے، اور کچھ فرشتے ہیں جن کا کام آسمان پر خدا کی تسبیح و تقدیس کرتا ہے۔ صرف اور صرف ان کی ذمہ داری اور ڈیوٹی خدا کی تسبیح و تقدیس کرنا ہے۔ جب زمین پر یہ مجالس منعقد ہوتی ہیں تو خداوند ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ زمین پر تم بھی ان مجالس میں شرکت کرو۔ لہٰذا یہ عظمت ہے ان مجالس کی کہ ملائکۃ السماء، آسمان کے فرشتے آتے ہیں اور ان مجالس میں شرکت کرتے ہیں۔ حدیث کے یہ لفظ ہے مجتمع قوم یذکرون فضل علی ابن ابی طالب الا ونزلت علیہم ملائکۃ السماء۔ جب ایک قوم جمع ہوتی ہے فضائل علی کو ذکر کرنے کے لیے تو آسمان کے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں۔ حتیٰ تحف بہم، اتنے زیادہ فرشتے آتے ہیں کہ وہ اہل مجلس کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، یعنی بیچ میں اہل مجلس ہوتے ہیں اور اطراف کی ساری سرزمین فرشتوں سے بھری ہوتی ہے۔ یہ ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور جب مجلس مکمل ہوتی ہے اور یہ فرشتے ارتفعت الی السماء، آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں، کلما مروا علی ملأ من الملائکۃ، جب وہاں پر فرشتوں کے گروہوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ ان سے سوال کرتے ہیں ان نشم منکم رائحۃ طیبۃ غیر رائحۃ الملائکہ، ہم آپ سے ایک خوشبو سونگھ رہے ہیں جو ملائکہ والی خوشبو نہیں ہے۔ فمن این حصلت لکم، یہ خوشبو تمہیں کہاں سے ملی ہے؟ وہ فرشتے کہتے ہیں کننا عند قوم یذکرون فضل آل محمد، ہم ایک قوم کے پاس تھے جو آل محمد کی فضیلتوں کا ذکر کر رہے تھے، یہ خوشبو ہمیں وہاں سے لگی ہے۔ وہ فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ ہم بھی یہ خوشبو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بھی اس مجلس میں لے جاؤ۔ یہ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ مجلس ختم ہو گئی، ان القوم قد تفرقوا وذهبوا الى منازلهم، لوگ متفرق ہو گئے، اپنے گھروں کو چلے گئے، مجلس کی جگہ خالی ہو گئی۔ وہ فرشتے کہتے ہیں ہمیں اس جگہ پر لے جاؤ جہاں پر ذکر آل محمد ہوا ہے، وہ خوشبو وہاں پر موجود رہتی ہے جہاں ذکر آل محمد ہوتا ہے۔ یا علی یا علی، جہاں پر یہ پاکیزہ ذکر ہوتا ہے، یہ خوشبو ہے جو وہاں پہ موجود رہتی ہے، اور یہ جو بھی آل محمد سے محبت کرتے ہیں ان سے خوشبو پھوٹتی ہے جو ان عمل لکھنے والے فرشتوں کو احساس ہوتا ہے۔ لہٰذا خداوند عظیم اس طرح سے آپ کے عمل کو عبادت میں تبدیل کر دیتا ہے، چونکہ ان مجالس میں ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ اور ذکر آل مصطفیٰ کیا جاتا ہے۔ یہ شرف اور یہ عظمت ہمیں ملا ہے کہ ہم نے یہ کوشش کی گئی نام حسین کو ختم کرنے کی، ان مجالس کو ختم کرنے کی، لیکن ہم نے ان مجالس کو ختم نہیں کرنے دیا لوگوں کو، بلکہ خداوند عظیم تھا، یہ وعدہ تھا، یہ کوئی ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ خداوند عظیم کا وعدہ تھا کہ یہ ذکر حسین ہمیشہ زندہ رہے گا، نسلیں گزر جائیں گی، جیلاً بعد جیل، نسلوں کے بعد نسلیں آئیں گی، اور ذکر حسین اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ لہٰذا یہ ہر سال ایک سال سے بڑھ کر کے حسین کا ذکر کیا جاتا ہے۔ خداوند عظیم نے کیوں چاہا کہ حسین کا اس طرح سے ذکر بلند ہو؟ خدا نے کیوں چاہا؟ اس لیے کہ حسین نے خدا کے لیے جو کام کیے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکا۔ حسین نے اس طرح سے راہ خدا میں یہ معرکہ کربلا بپا کیا ہے کہ اس کی مثال تاریخ نبوت میں نہیں ملتی۔ 6000 سال تاریخ نبوت ہے، پوری تاریخ نبوت میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ کسی نے باطل کے خلاف اس طرح سے قیام کیا ہو جیسے حسین نے کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جبین عرش پر لکھا ہوا دیکھا ہے۔ میں جب شب معراج گیا، میں عرش الہی کے مقابل میں جب کھڑا ہوا، فرأیت علی اسطوانۃ
اسطوانۃ العرش مکتوبا ان الحسین مصباح ہدن و سفینۃ نجات و امام عز و شرف و برکت، وہاں پر نام حسین صرف اور صرف حسین کا نام ہے۔ خداوند عظیم نے عرش کی جبین پر صرف اور صرف نام حسین لکھا ہے، اور اس کے ساتھ یہ جملے لکھے ہیں کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے، اور امام ہے عزت کا، شرف کا اور برکت کا۔ یہ ہے خصوصیات ذات حسین میں۔ سارے امام اسی طرح سے سب کے سب سفینہ نجات ہے، سب کے سب مصابیح الدجا ہے۔ سوال کیا گیا 8ویں امام رضا علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یبن رسول اللہ، یہ صرف حسین کے لیے کیوں ہے؟ سب کے سب ائمہ اس طرح سے ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کلنا سفن النجات ولیکن سفینۃ الحسین اوسع و اسرع، ہم سب کے سب سفینہ نجات ہیں، لیکن حسین کی کشتی سب سے وسیع بھی ہے اور سری بھی ہے۔ یہ فرق ہے حسین کا باقی ائمہ سے کہ 12ویں امام فرماتے ہیں مولانا الحسین ابن علی، ہم سب کے سب ہیں غلام اور حسین ہمارے مولا ہیں، لہٰذا ہم اور آپ وہاں پر کیا مرتبہ رکھتے ہیں جہاں پر امام زمان جیسی ہستی یہ عرض ادب کرتے ہوئے مقام حسین کے سامنے نظر آتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ سلام علیکہ، سلام المخلص فی محبتک المخلص فی ولایتک، مولا میرا سلام ہو آپ پر، یہ اس کا سلام ہے جو آپ کی محبت و ولایت میں مخلص ہے۔ امام زمان کہہ رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں شان سید الشہداء میں کہ میں آپ کی ولایت میں اور آپ کی محبت میں مخلص ہوں، میرا سلام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اور چھٹے امام نے ارشاد فرمایا ہے سید الشہداء کے حوالے سے کہ سید الشہداء خداوند عظیم نے وہ باب قرار دیا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ اس دروازے سے خدا تک پہنچا جائے، یہ وہ باب خدا ہے، یہ دروازہ خدا ہے۔ زیارت سید الشہداء میں یہ جملے ہیں چھٹے امام کے کہ بذل مہجتہ فیکا بار الہ، حسین نے اپنی جان تیری بارگاہ میں بغیر عوض کے پیش کر دی، کیوں؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنْ حَيْرَةِ الزَّلَالَ وَالْجَهَالَ، تاکہ تیرے بندوں کو نجات دے گمراہیوں سے اور ضلالتوں سے اور جہالتوں سے۔ یعنی حسین اگر نہ ہوتے تو یہ عباد گمراہی میں اور جہالت میں باقی رہتے، حسین تھے تو حسین کی وجہ سے لوگ گمراہیوں سے نکل گئے، گمراہیاں ختم ہو گئی، جہالتیں ختم ہو گئیں سید الشہداء کی وجہ سے۔ یہ عظمتیں ہیں سید الشہداء کے لیے کہ بذل مہجتہ فیکا، اپنی جان تیری بارگاہ میں بغیر عوض حسین نے پیش کی ہے۔ خداوند عظیم نے جان حسین کا بدلہ دیا ہے حسین کو، وہ جو بدلہ دیا ہے نا خداوند عظیم نے، اس بدلہ کو دیکھے تاکہ پتہ چلے عظمت حسین کیا ہے۔ خدا فرماتا ہے المعوذ من قتلہ، یہ لفظ ہیں امام زمانہ روحی لہ الفدا کے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ یہ لفظ ہیں حضرت کے کہ خداوند عظیم نے قاسم ابن اعلیٰ حمدانی جو یمن میں آپ کا نمائندہ ہے، اس کو آپ نے خط لکھا ہے۔ اس خط میں وہی جملے کہ 3 شعبان یوم العشیۃ یوم الخمیس، خمیس یعنی جمعرات کی شام کے وقت، ولد مولانا الحسین ابن علی، 3 شعبان شام کے وقت جمعرات کے دن حسین ابن علی ہمارے مولا و آقا اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہاں سے ابتدا کی اور پھر اس خط میں مفصل تھا۔ یہ جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین نے تو اپنی جان راہ خدا میں قربان کر دی، لیکن خداوند عظیم نے المعوذ من قتلہ ہی، قتل حسین کا بدلہ دیا ہے۔ 3 بدلے حضرت
ذکر کرتے ہیں جو جان حسین کے بدلے میں خداوند عظیم نے عطا فرمائے ہیں۔ پہلا بدلہ الائمۃ من نسلہ ہی، پہلا عوض خون حسین کا یہ ہے کہ خدا نے امام نسل حسین سے قرار دیا، یعنی یہ عظمت ہے خون حسین کی کہ 9 امام نسل حسین سے خداوند عظیم نے خون حسین کے بدلے میں قرار دی۔ اور دوسرا جملہ ہے وَالشِّفَا فِي تُرْبَتِهِ، خدا نے اس مٹی میں شفا قرار دی ہے جس مٹی میں خون حسین شامل ہو۔ اب فقہی طور پر مٹی کا کھانا حرام ہے، تھوڑی یا زیادہ آپ خاک نہیں کھا سکتے، مٹی نہیں کھا سکتے، حرام ہے۔ کسی بھی قبر کی مٹی ہو، پاک پیغمبر کی ہو، مولا امیر کی ہو، 7ویں امام نے خود ارشاد فرمایا ہے میرے قبر کی مٹی نہ کھانا، حرام ہے تمہارے اوپر۔ خداوند عظیم نے ایک حکم شریعت ہے کہ مٹی کا کھانا شریعت میں حرام ہے۔ یہ عظمت ہے خون حسین کی کہ جس مٹی میں خون حسین شامل ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کسی بیماری کے لیے شفا چاہتے ہو اس مٹی کو لینا، میں شفا عطا کر دوں گا تمہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہ۔ یہ حکم صرف قبر حسین کی مٹی کا نہیں ہے، یہ حائر حسینی کی مٹی کا حکم ہے، یعنی 3 کلومیٹر کا جو ایریا ہے، جو حائر حسینی کا ایک دائرہ ہے 3 کلومیٹر کا، اس کے اندر جو مٹی ہے اس میں یہ تاثیر ہے کہ خون حسین کے قطرات اس مٹی میں شامل ہوئے، خداوند عظیم نے پوری مٹی کو شفا بنا دی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اس خاک میں یہ اثر ہے، اگر کوئی شخص بیماریوں میں مایوس ہو جاتا ہے شفا سے، ہمارے جد کے حرم کی مٹی کو جب لے کر کے ایک چنے کے برابر پانی میں حل کر کے پیے گا، خداوند عظیم اسے شفا عطا کرتا ہے۔ یہ عظمت ہے خون حسین کی کہ خداوند عظیم نے حسین کی خاطر اس حکم میں اتنی گنجائش پیدا کر دی ہے کہ آپ مٹی کھا سکتے ہیں۔ اور اس مٹی کی ایک اور تاثیر بھی ہے۔ 6 امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّ تُرْبَتَ قبر الحسین اِنَّ طِینَ قبر الحسین یُنَوِّرُ إِلَى الْأَرَضِینَ السَّبْعِ، اب جب سجدہ کرتے ہیں نا حسین کی حائر کی مٹی کے اوپر تو 7 زمینوں تک زمین کو روشن کر دیتا ہے یہ سجدہ۔ صرف حسین کے نور کی بات نہ کریں، اس مٹی کے اوپر جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو 7 زمینوں تک وہ زمین روشن ہو جاتی ہے۔ اِلَى الْأَرَضِینَ السَّبْعِ، 7 زمینوں تک یہ سجدہ روشن کرتا چلا جاتا ہے جو تربت حسین سے کیا ہے۔ ایک دوسرا تخرق الحجب السبع، یہ سجدہ جو تربت حسین پہ کیا جاتا ہے، فرمایا یہ 7 حجابوں کو چیر کر خدا کے حضور میں پہنچتا ہے۔ اتنی عظمت آپ کو عبادت کو مل جاتی ہے جب آپ قبر حسین کی مٹی پہ سجدہ کرتے ہیں۔ یہ ہے عظمت اس خاک کی جس خاک میں حسین شہید ہوئے ہیں اور خون حسین شامل ہوا ہے۔ قبر حسین کی عظمت یہ ہے کہ زیارت کے لیے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ خداوند عظیم زائر حسین جب زیارت حسین کو جاتا ہے تو خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب وہاں سے حائر حسینی سے باہر نکلتا ہے خدا سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو عرفات میں اس نے عبادت قرار دی، اور عظمت زیارت حسین بھی 9 ذی الحجہ کو قرار دی گئی ہے۔ خداوند عظیم حدیث کا یہ لفظ ہے کہ خداوند عظیم جو عرفہ کے دن حسین کی زیارت کر رہے ہیں ان پر پہلے نظر کرتا ہے، اور جو عرفات میں دعا کر رہے ہیں ان پر بعد میں نظر کرتا ہے۔ یہ ہے عظمت اس قبر کی جہاں پر سید الشہداء تشریف فرما ہے۔ یہ مزار ملائکہ اور انبیاء ہے۔ ما من ملک مقرب ولا نبی فی السماوات، 6 امام ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں نہ کوئی ملک ہے
اور نہ ہی کوئی نبی ہے الا ویسأل اللہ ان یأذن لہم بزیارت الحسین، وہ خدا سے دعا کرتے ہیں، فرشتے بھی اور انبیاء بھی، جو بھی نبی آسمانوں میں موجود سب کے سب خدا سے دعا کرتے ہیں قبر حسین کی زیارت کے لیے۔ فوج من الملائکۃ ینزل ویصعد، ایک فوج ملائکہ کی اتر رہی ہوتی ہے، ایک فوج ملائکہ کی پرواز کر رہی ہوتی ہے قبر حسین سے۔ یعنی اہل زمین کیا شوق زیارت رکھیں گے، چونکہ ہمیں عظمت حسین کا بالکل اندازہ نہیں ہے۔ مرحوم اخوند خراسانی ملا محمد کاظم خراسانی جو استاد تھے، مرحوم نائینی شیخ محمد حسین اصفہانی جو آغا خوئی کے استاد تھے، ان کے استاد کل جناب محمد کاظم خراسانی جو نجف کے مسلم مرجع اور مجتہد تھے، جب وفات ہو جاتی ہے، خواب میں جب ان سے پوچھا گیا، کسی عالم کے خواب میں آئے اور پوچھا آپ اتنے بزرگوار تھے، آپ نے اتنے مجتہدین کی پرورش کی ہے، بتائیے وہاں پر کیا حالات تھے؟ اس نے کہا وہاں پر جا کر مجھے عظمت حسین کا اندازہ ہوا، دنیا میں ہمیں حسین کی عظمت کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا۔ یہ بات کر رہا ہے وہ مجتہد جو استاد ہے تمام ان مجتہدین کا، وہ کہتا ہے کہ ہمیں یہاں پر عظمت حسین کا اندازہ نہیں ہوا، برزخ میں جا کر پتہ چلا کہ مقام حسین کیا ہے اور عظمت حسین کیا ہے۔ یہ تو برزخ ہے، اگلا مرحلہ ہے قیامت کا، وہاں پتہ چلے گا کہ عظمت حسین اور مقام حسین کیا ہے۔ لہٰذا سید الشہداء نے جو کام کیا خدا کی خاطر، خداوند عظیم نے اس کا عوض ان لوگوں کو دیا ہے جو غم حسین میں آنسو بہاتے ہیں اور جو حسین کی زیارت کے لیے کربلا جاتے ہیں۔ حسین کو کیا عوض دے گا خداوند عظیم؟ حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ان ہستیوں کو تو خدا نے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ، میں معذرت چاہتا ہوں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ میں معذرت چاہتا ہوں، قبلہ تشریف لائے ہمارے بہت ہی بزرگ عالم دین اور خداوند عظیم حفظ و سلامتی عطا فرمائے، آگا کی حفظ و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ آپ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ آگا آپ کی اجازت سے میں جاری رکھوں۔ تو سید الشہداء، خداوند عظیم نے ان ہستیوں کو تو سیدہ شباب اہل الجنہ قرار دیا، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، ان کے باپ کو ان سے بہتر قرار دیا، ان کی ماں کو خواتین جنت کا سردار قرار دیا، لہٰذا جو کچھ عظمتیں ہیں وہ تو سب کچھ عطا ہو چکی ہیں۔ اس قربانی کے بدلے کوئی ایسا عوض نہیں تھا جو عظمت حسین میں اضافہ کر سکتا، لہٰذا خداوند عظیم قربانی حسین پر جو حسین کے لیے آنسو بہاتے ہیں یا زیارت حسین کو جاتے ہیں ان کو عوض عطا کرتا ہے۔ لہٰذا آٹھویں امام نے یہ ارشاد فرمایا، ریان ابن شبیب کی یہ روایت ہے جو آٹھویں امام سے روایت کی گئی، اس میں یہ جملے ہیں کہ یا ابن شبیب من